السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزے دیکھے: عصا، ید بیضا، سخت قحط سالی اور پھلوں میں کمی، مگر وہ ایمان نہ لائے بلکہ سرکشی سے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ ہمیں مسحور کرنے کے لیے کتنے ہی کرتب کیوں نہ دکھائیں؟ ہم اپنے دین میں ایسے پختہ ہیں کہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب، فرعون سخت سرکش، باغی، دشمنی رکھنے والا، کینہ پرور ہے، اس کی قوم نے بدعہدی کی ہے، تو ان پر ایسے عذاب بھیج جو ان کے لیے سزا ہوں اور میری قوم کے لیے نصیحت اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ سب سے پہلے فرعونیوں پر پانی کا عذاب یعنی طوفان آیا، جو فرعونیوں کے گھروں میں تقریباً قد آدم بھر گیا، کھیتوں باغوں میں کھڑا ہو گیا، ہر چھوٹے بڑے فرعونی کے گلے گلے پہنچ گیا۔ ہفتہ سے ہفتہ تک رہا، کوئی فرعونی بیٹھ نہ سکا، جو بیٹھا یا نیند میں جھونکا کھا کر گرا، ڈوب گیا۔ اسرائیلیوں کے گھر محفوظ رہے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہت خوشامد کی، ایمان لانے اور قوم بنی اسرائیل کو آزادی دینے کا وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، طوفان دفع ہوا۔ اللہ کی شان کہ پانی خشک ہونے کے بعد ان کے باغوں میں پھل اور کھیتوں میں دانے پہلے سے کہیں زیادہ پیدا ہوئے۔ اس پر وہ بولے کہ یہ عذاب نہ تھا بلکہ رحمت تھی، اس نے ہمارے کھیتوں اور باغوں میں کھاد کا کام دیا، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ 1 ماہ یا 1 سال یا کچھ کم و بیش وہ لوگ آرام سے رہے، پھر ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا گیا۔ پھر ٹڈیاں ان پر بادلوں کی طرح چھا گئیں، دھوپ ختم ہو گئی، پھر سارے مصر اور آس پاس کے علاقہ پر گری تو 1 گز اونچا فرش لگ گیا۔ کھیتیاں، باغات، مکانوں کے کواڑ بلکہ مکانوں کی چھتیں، فرعونیوں کے کپڑے بلکہ ان کے سارے سامان، حتیٰ کہ کواڑوں کی کیلیں بھی کھا گئیں، مگر بنی اسرائیل ان سے بالکل محفوظ رہے۔ آخرکار فرعونی لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پھر عاجزی کرنے آئے، ایمان و تقوی اختیار کرنے اور ظلم ختم کرنے کا وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے، عصا شریف سے چاروں طرف اشارہ کیا، ٹڈیاں فوراً چوطرفہ پھٹ گئیں، جہاں سے آئی تھیں وہیں چلی گئیں، سارا علاقہ صاف ہو گیا۔ جب فرعونی لوگ اپنے کھیتوں باغوں میں پہنچے تو دیکھا کہ قدرے دانے اور پھل باقی تھے۔ بولے، یہ پھل اور دانے ہم کو کافی ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے۔ پہلے سے بھی زیادہ سرکش اور بدعمل ہو گئے۔ یہ عذاب بھی 1 ہفتہ رہا تھا، 1 ماہ یا 1 سال یا کچھ کم و بیش آرام سے رہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب بھیجا تو برا حال ہو گیا، اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ریت کے ٹیلے پر گئے اور وہاں اپنا عصا مارا تو ریت کے ذرے جوؤں کی شکل میں بدل گئے اور فرعونیوں میں پھیل گئے۔ ان کے کھیت، باغات، کھال بال سب کچھ چاٹ گئے۔ اگر فرعونی کرتا جھاڑتا تو 2-4 سیر جوئیں جھڑ پڑتیں، اور پھر اتنی کی اتنی ہی۔ فرعونیوں کے سر، مونچھیں، بھویں، ہاتھ پاؤں کے بال تک چاٹ گئیں۔ کھانا پکاتے تو دیگچی جوؤں سے بھر جاتی، آٹا جوؤں سے پر ہو جاتا۔ یہ عذاب بھی 7 دن رہا، مگر اسرائیلی اس سے بھی محفوظ رہے۔ آخرکار فرعونی چیخ پڑے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوئے، چیخے، چلائے، روئے، گڑ گڑائے، ایمان و تقوی کا وعدہ کیا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا، دعا فرمائی، فرعونیوں کو اس عذاب سے نجات ملی۔ نجات پاتے ہی بولے کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں کہ انہوں نے لاٹھی سے ریت کے ذروں کو جو بنا دیا۔ ایمان نہ لائے اور پہلے سے بھی زیادہ خبیث بن گئے۔ 1 ماہ یا 1 سال آرام سے گزرا، پھر ان پر میڈکوں کا عذاب آ گیا۔ فرعونیوں کے گھروں، کنووں، کھانے پانی میں میڈک ہی میڈک تھے۔ جہاں فرعونی بیٹھتا اس کے چوطرفہ 1 گز اونچے میڈک ہوتے۔
بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو میڈک اس کے منہ میں داخل ہو جاتے، کھانے کے لیے منہ کھولتا تو لقمہ پیچھے میڈک پہلے منہ میں پہنچ جاتا۔ پکتی ہانڈیوں، پانی سے بھرے گھڑوں میں میڈک ہی میڈک تھے۔ آخر کار فرعونی روتے پیٹتے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بولے اے موسیٰ، اس بار تو ہم مر گئے، دعا کرو کہ یہ عذاب دفع ہو۔ آپ نے دعا کی تو رب نے ایک غیبی ہوا بھیجی جس نے سارے میڈکوں کو دریا میں پھینک دیا۔ عذاب دور ہوتے ہی وہ لوگ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے، پہلے سے بھی زیادہ سرکشی پر اتر آئے۔ 1 ماہ یا 1 سال بعد آخری عذاب خون کا آیا۔ یہ پچھلے سارے عذابوں سے زیادہ سخت تھا۔ پہلے دریائے نیل کا پانی تازہ خالص خون بنا، پھر کنوؤں، گھروں، لوٹے، گلاس وغیرہ کا پانی خون بنا، پھر ہانڈی کا شوربہ خون۔ اب فرعونی پیاس سے مرنے لگے، درختوں کے پتے چبائے تاکہ ان کے رس سے پیاس بجھے، مگر ان سے بھی خون نکلا۔ اسرائیلی اس عذاب سے بھی محفوظ رہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک رکابی میں قبطی یعنی مصر کا قدیم باشندہ اور اسرائیلی ایک ساتھ کھانا کھائیں تو یہ حالت ہوئی کہ قبطی کی جانب خون اور اسرائیلی کی طرف شوربہ۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اسرائیلی اپنے منہ میں پانی اور شوربہ لے کر قبطی کے منہ میں اس کی کلی کر دے۔ تب یہ ہوا کہ اسرائیلی کے منہ میں پانی اور شوربہ رہتا اور قبطی کے منہ میں پہنچتے ہی خون ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قبطیوں کو اتنا ذلیل کیا کہ ان کے منہ میں اسرائیلیوں سے کلی تک کرا دی۔ اس سے پہلے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ کھانا کیا ان کو اپنے ساتھ بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، مگر تھے بدنصیب۔ 5 عذابوں کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہ کھلیں۔ بہت عرصہ بعد اس قوم کو بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارے چینل ریا اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں کہ آپ کا ہر لائک و شیئر اور کامنٹ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔